رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون صدقت یا رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرمایا، نمازی ہے ان نمازیوں کے لیے خرابی ہے جو اپنی نمازوں کو بھول بیٹھے ہیں۔ بے نمازی کی نحوست اتنی ہے، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک بستی سے گزرا تو کیا دیکھتا ہوں، ان کے کھیت سرسبز و شاداب ہیں، ان کے درخت بھی ہرے بھرے ہیں، ان کی نہریں بھی چل رہی ہیں اور سارا علاقہ بہت خوشحال ہے۔ آپ فرماتے ہیں کچھ دنوں کے بعد میرا پھر وہاں سے واپسی ہوئی میری، تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ نہ تو وہ کھیت ہرے بھرے ہیں، ان کے درخت بھی خشک ہو چکے ہیں، برکت ختم ہو چکی ہے، نہریں خشک ہو چکی ہیں، اس علاقے کی خستہ حالی ہے۔ آپ فرماتے ہیں تو میں نے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے، تو کسی نے کوئی بات کی، کسی نے کوئی بات کی۔ رب العزت نے فرمایا میرے نبی، یہاں سے ایک بے نمازی گزرا تھا، اس کو پیاس لگی تھی تو اس نے نہر سے پانی پیا تھا، اس نہر کا پانی ان کھیتوں کو لگا، کھیت خشک ہو گئے، درختوں تک پہنچا، درخت خشک ہو گئے، خیر و برکت ساری کی ساری اٹھ گئی۔ جو آدمی بے نمازی ہے، کلمہ تو حضور کا پڑھتا ہے، لوگ دیکھیں نا شراب کو عیب سمجھتے ہیں، گناہ سمجھتے ہیں، حالانکہ شراب پینا جو ہے وہ نماز آدمی چھوڑ دیتا ہے نا، اس کو ہلکا سمجھ کر، وہ بھی جرم ہے، لیکن اتنا جرم وہ نہیں ہے جتنا نماز چھوڑنے کا وہ آدمی جرم بنتا ہے، آدمی مجرم بنتا ہے، اس کو گناہ ملتا ہے، اس کو سزا ملے گی۔ دیکھیے نبی اکرم نور مجسم شفیع عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آدمی نماز نہیں پڑھتا اس آدمی کا حشر قارون کے ساتھ، حامان کے ساتھ، فرعون کے ساتھ، ابی ابن خلف کے ساتھ اس کا حشر۔ یہ چار بندے جو ہیں یہ چاروں کے چارے کافر تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن تھے، اور اسلام کے سب سے بڑے یہ باغی چار آدمی تھے، قارون، فرعون، حامان اور ابی ابن خلف۔ جس بندے نے مال کی وجہ سے نماز چھوڑ دی، وہ مالدار ہے، اس کے پاس پیسہ ہے تو وہ ادھر لگا رہا تو اس نے نماز کو ضائع کر دیا، اس بندے کا حشر جو ہے وہ قارون کے ساتھ ہوگا۔ قارون اتنا مالدار تھا کہ اس کے خزانے کی چابیاں جو ہیں وہ اونٹوں پر لاد دی جاتی تھی، اونٹ اٹھایا کرتے تھے اس کے خزانوں کی چابیاں۔ حضور فرماتے ہیں بے نمازی جو مال ہونے کی وجہ سے
بھائی مال زیادہ ہے، ادھر کام کاج میں لگا رہا، ہاں جی، نماز کی فکر نہ کی، تو اس بندے کا حشر قارون کے ساتھ ہو۔ جو حاکم ہونے کی وجہ سے نماز کو ضائع کرتا ہے، یعنی حاکم ہے، کام بڑے ہیں، تو بھائی حضور فرماتے ہیں اس کا حشر فرعون کے ساتھ ہوگا۔ کس کے ساتھ ہوگا؟ فرعون کے ساتھ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اور جو بندہ تجارت اور مالداری کی وجہ سے، یعنی کہ وہ اس کے پاس بھی پیسہ ہے، تو اس کا حشر جو ہے وہ حامان کے ساتھ ہوگا، کیونکہ حامان جو ہے وہ فرعون کا وزیر تھا۔ کیا تھا؟ فرعون کا وزیر تھا، اس کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ جو بندہ تجارت کی غرض سے نماز کو ضائع کرتا ہے، میرے کریم آقا فرماتے ہیں اس بندے کا حشر جو ہے وہ ابی ابن خلف کے ساتھ ہو۔ یہ چاروں بندے اسلام کے باغی تھے، اور ابی ابن خلف کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے اس کو قتل کیا تھا۔ وہ اتنا اسلام کا دشمن تھا، میرے نبی کا دشمن تھا۔ جو بندے نماز کو ضائع کرتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، ان کے حشر ان آدمیوں کے ساتھ ہوں گے۔ تو نماز جو ہے وہ بندے کو بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ جو دیکھیے نا، بزرگ فرماتے ہیں کہ نماز جو ہے یہ بندے کو رزق کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کو پکا کرتی ہے۔ کیا کرتی ہے؟ رزق کے معاملے کے اندر۔ لیکن ہم پھر جو ہے نا نماز کو ضائع کر دیتے ہیں، اس کی اہمیت کو نہیں سمجھ۔ جہاں بھی ہوں، یہ نہیں کہ یہاں آ کر پڑھیں، جہاں بھی ہوں آپ، نماز کا وقت ہو جائے نماز پڑھیں۔ ایک نبینا شخص تھا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مدینے کے بازار ہیں اور وہاں کنویں بھی ہیں، نالیاں بھی ہیں، تو میں اذان تو سن لیتا ہوں، مسجد میں نہیں آ سکتا، کوئی میرا ہاتھ پکڑنے والا نہیں ہے جو مجھے مسجد میں لے کر آئے، تو مجھے اجازت دیں میں گھر میں نماز پڑھ لیا کروں۔ سرکار نے فرمایا کہ تو اذان سنتا ہے؟ کہتا ہے یا رسول اللہ سنتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا اگر اذان سنتا ہے تو پھر نماز مسجد میں پڑھنا پڑے گی، پھر نماز مسجد میں پڑھنا پڑے گی۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ اس کو حکم ہوا کہ آپ ایک رسی لیں، ایک رسی کا سرا جو ہے وہ مسجد کے دروازے کے ساتھ باندھیں، ایک اپنے گھر کے ساتھ، اس رسی کو پکڑ کر کے بھی تو نے مسجد میں آنا ہے۔ یہ نہیں کہ مسجد گھر میں نماز نہیں ہوتی، گھر میں بھی نماز ہو جاتی ہے۔ حضور کا حکم ہے کہ گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ کیا مطلب ہے کہ نوافل اور سنتیں اور نفل جو ہیں وہ گھر میں پڑھیں، فرائض جو ہیں وہ مسجد میں پڑھیں۔ وہ گھر میں پڑھنے کا مقصد کیا ہے، مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے تمہاری اولاد جب تم کو دیکھے گی وہ بھی پھر تمہاری نقل اتارے گی۔ جب بیٹی دیکھے گی کہ میرا باپ وضو کر کے مصلی پہ کھڑا ہے تو وہ بھی اٹھ کر وضو کرے گی، کہے گی کہ میں بھی نماز پڑھوں، میرے بابا پڑھ رہے ہیں، میرے والد صاحب نماز۔ بیٹا دیکھے گا وہ بھی اٹھے گا نماز پڑھے گا، بیوی دیکھے گی وہ بھی اٹھے گی نماز پڑھے گی۔ نماز دین کا ستون ہے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ دیکھیے چھت جو ہے یہ ستونوں کے بغیر نہیں ٹک سکتی، چھت بغیر ستونوں کے نہیں ٹک سکتی، گر جائے گی۔ تو جس بندے نے نماز کو ہلکا سمجھ کر چھوڑ دیا، اس نے دین کی جو چھت ہے، جو بنیاد ہے، اس کی اصلیت کو، اس کی اہمیت کو، اس کی عزت کو، اس کی رفعت کو، اس کی بلندی کو اس نے ہلکا سمجھا ہے، تو اس نے گرا دیا، لہٰذا اس نے دین کو گرا دیا۔ تو بھائیو، جو نماز کی حفاظت کرتا ہے، اللہ حکم فرماتا ہے فرشتوں سے کہ اس نے دین کی حفاظت کی ہے، تم نے اس کی حفاظت کرنا۔ نماز پڑھیں، اپنے بچوں کو نماز پڑھنے کی تلقین کریں۔ اللہ رب العزت ہمارے کاروبار، مال، جان، عزت، آبرو میں برکتیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔